کو حضور میں جدید پاک کا تحفہ پیش کریں پڑھنے بابا کے مدد سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم سب کے دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سید کائنات فاطمہ الزہرا حضرت زینب بنت سیدہ ماں صدر معلیٰ کے تصدق مرحومہ کو اللہ تعالیٰ کروڑ کروڑ جنت نصیب فرمائے، ان کے جملہ گناہوں کو تمام شہزادیان اسلام کے تصدق مولا معاف فرمائے۔ دراصل بہت قیمتی بیان قاضی و شہر عزت مہا حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب کا ہوا ہے۔ تقریر ایک بہت کافی ہوتی ہے لیکن آئے ہیں مولانا صاحب اللہ ہمارے بزرگ ناظرین ان کے بغل میں ہو سکتا ہے میری بھی اصلاح ہو جائے۔ بڑا وہی ہوتا ہے جو سدا چھوٹا ہوا ہوتا ہے، وہ کبھی بڑھتا ہی نہیں جو بڑا ہوا ہوتا ہے۔ بے شک الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، ہاں رسول اللہ کا نام حسن رہ جائے گا۔ ہم سفیر و باغ میں ہیں چند دن کے چہچہے، بلبلیں گر جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا۔ حضرات محترم، یہ کسی مرحومہ کی مثال ثواب کے غرض سے منتقل ہوئی ہے۔ کسی بھی مسلمان کی مغفرت کے واسطے قرآن کا ایک بدر کافی ہے۔ پہلے یہ جانتے ہیں کہ انسان کتنی چیزوں سے تیار ہوتا ہے۔ آدمی کا پتلا بننے میں 3 چیزیں مخصوص ہیں: ہوا، پانی اور مٹی۔ ان 3 چیزوں سے ہمارا پتلا تیار ہوا ہے، اور جب یہ پتلا بیمار پڑتا ہے تو انہی 3 چیزوں سے شفا ملتی ہے۔ جو ٹیبلٹ بنائے گئے ہیں بالخصوص ان میں 3 چیزیں شامل ہیں: ہوا، پانی، مٹی۔ بے شک آپ سچ کر لینا، جب پتلا بیمار ہوتا ہے تو جن چیزوں سے یہ تیار کیا گیا ہے انہی چیزوں سے صحیح ہوتا ہے۔ اور ایک دن جب ہم دنیا کو آخری سلام کرتے ہیں تو پھر نہ ہوا کام کرتی ہے، نہ مٹی کام کرتی ہے، نہ پانی کام کرتا ہے، نہ انجیکشن کام کرتا ہے، نہ ٹیبلٹ کام کرتا ہے، کوئی ڈاکٹر کام نہیں کرتا ہے۔ ہر ڈاکٹر کہتا ہے لے جائے، آخری ہو گیا، اب کوئی راستہ نہیں ہے، اب کوئی معاملہ نہیں ہے، لے کے جائیے۔ اب ان کی زندگی نہیں رہی۔ حضرات محترم کہ آپ مولانا خلیل الرحمان کے دربار میں مستقبل لیتے ہیں، حضور والا اب علاج بتائیے، اب دوا بتائیے، اب طریقہ بتائیے، اب کون سی وہ چیز ہے جو قبر کی بیماری سے حفاظت کرے، اب کون سی وہ چیز ہے جو جناب والا عذاب سے بچائے، اب کون سی وہ دوا ہے جو اللہ کے غضب سے حفاظت کرے۔ علامہ خلیل الرحمان کہتے ہیں جاؤ الف لام میم پڑھو، جاؤ سیقول پڑھو، جاؤ سورہ بقرہ پڑھو، جاؤ سورہ رحمان پڑھو، جاؤ سورہ یاسین پڑھو، جاؤ سورہ مزمل پڑھو، جاؤ درود مصطفیٰ پڑھو، جاؤ صلاۃ و سلام پیش کرو، جاؤ غریبوں کو کھانا کھلاؤ، جاؤ مدرسوں کی مدد کرو، جاؤ مساجد میں نماز ادا کرو، جاؤ شیخین سے دعائیں لو۔ ہم نے کہا
बीमार थे तो सिल्लीगुड़ी को हॉस्पिटल में हम लेकर गए, बिहार के हॉस्पिटल में लेकर गए, यूपी, दिल्ली, आंध्र प्रदेश लेकर गए। हजरत अब कौन सी वो बीमारी है कि अब मदरसों में जाना होगा, इमामों के पास जाना होगा, पीरों के पास जाना होगा। अल्लामा खलीलुर रहमान फरमाते हैं ये जो डॉक्टर थे ये इस पुतले के लिए बनाए गए थे, और ये जो डॉक्टर है ये रूह के लिए बनाए गए। बेशक 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 ये नजात के लिए बनाए गए। हजरत मोहतरम दर्द के बाकरना اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا محمد وبارك وسلم عليه الصلاه والسلام على يا رسول الله صلى الله عليه وسلم सलात व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दोनों डॉक्टर की हमें जरूरत है, हमें दोनों डॉक्टर की जरूरत है। अब इससे वारिस अली के बारे में सुनो। सैयद वारिस अली कादरी चिश्ती देवा रहमतुल्लाह अलैह मिशकाते हक्कानिया में तस्रीफ करते हैं कि दीन दुनिया में बेबस है और दुनिया दीन के सदके, दुनिया दीन के सदके और दीन दुनिया में बेबस है, दुनिया में मौजूद है। आप किसी भी दीनदार को दुनिया में नहीं पाइएगा। और आलम बना फरमाते हैं जिसे दुनियादारी नहीं आती वो कभी दीनदार नहीं हो सकता है। दीनदार होने के लिए दुनियादार होना जरूरी है। अल्लाह से वफा करने के लिए बंदे का वफादार होना जरूरी है। अगर बंदे के साथ हम वफा नहीं कर सकते तो अल्लाह के साथ वफा करने का कोई मतलब नहीं होता, नहीं हो पाएगा। हज़रात मोहतरम, हर जानदार शख्स, ये कुरान का फरमान है, हर जानदार शख्स हो, कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अदना हो, वाला हो, किसी भी मुल्क में रहता हो, कहीं भी रहता हो, चाहे फोर व्हीलर से चलता हो, चाहे ट्रेन से चलता हो, जैसा भी हो, जहाँ का भी हो, जो भी हो, हम इंसान हो, जिन्नात हो, परिंदो परिंदो कोई भी हो, मौत का जायका सबको चखना है और अल्लाह के हुजूर जाना है। हज़रात, हम और आप दिल्ली होते हैं, मुंबई होते हैं, सऊदी, दुबई, कहीं भी जाते हैं, जब हमें अपने घर की वापसी करना होता है तो कितने जोरों शोर के साथ तैयारी करते हैं क्या? और साथी लोग पूछते क्या बात है, बड़े खुश नजर आ रहे हैं, घर जा रहा हूँ, क्या बात है, घर जा रहे हैं? हाँ जी घर जा रहा हूँ अपने। अरे और रहिए ना, मैं नहीं, बस बहुत हो गया, वक्त हो गया, घर की बहुत याद आ रही है, अब मुझे घर जाना है। बुलावा भी घर वालों का बहुत शदीद है, इसलिए मुझे घर जाना है। अब आप जनाब बड़ी तैयारी करते हैं, बच्चों के लिए ये भी ले ले, बच्चों के लिए ये भी ले ले, फैमिली के लिए ये भी ले ले, जनाब अपने लिए ये ले ले, और ले करके बड़ी तैयारियां करके फिर उसके बाद आप जनाब सफर करते हैं और अपने घर पहुंच जाते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह की कसम, लेकिन जो हमारा घर है, जहाँ हमेशा रहना है, उस घर की तैयारी वो लोग ने कहाँ किया है? सैयद सुल्तान अशरफ जहांगीर सुल्तानी के बारगाह में चंद मुरीदीन हाजिर हुए और उन्होंने कहा कि हुजूर मेरी मदद करो, हुजूर हम सब आपके गुलाम हैं, मेरी मदद करो। तो मखदूम सिन्ना ने कहा, ऐ नूरुल इल्म अब्दुल रज़्ज़ाक़, मुझे बोला, कहा मेरे गुलाम के गुलामों की कुछ मदद करो, मेरे गुलाम के गुलामों की कुछ मदद कर दो। मुरीदीन ने कहा सरकार समाज के गुलाम है, हमारे गुलाम नहीं, काफी का मेरे गुलाम के गुलाम का हुजूर नूरुल इल्म हुजूर हमारे वीर भाई हैं, हम हमारे मुर्शिद आप हैं। तो कहा हाँ ठीक है, लेकिन आप गुलामी करते हैं वो मेरा नफ्स है, मेरे गुलाम के गुलाम है, मेरा गुलाम मेरी नफ्स है और आप सब नफ्स के गुलाम हैं, ख्वाहिशात के गुलाम हैं, दुनिया के गुलाम हैं। हज़रात मोहतरम, तो याद रखें, अल्लामा खलीलुर रहमान ने हमें नसीहत किया कि पीर का होना जरूरी है। हिंदुस्तान के पीरों का पीर, अमीरों का सरवर, शहीदों का पेशवा, मुजाहिदीन का दाता, गाजियों का मौला, दुखियों का सरगना, जनाब जन्नतियों के सरदार का राजकुमार, जनाबे सैयदे सालार मसूद गाजी, बेशक बेशक, जिसके मुताल्लिक हज़रत ख्वाजा हाजी शरीफ ज़रदारी गरीब नवाज के पीर इरशाद फरमाते हैं कि कायनात का दूसरा हुसैन है। बेशक कायनात का दूसरा हुसैन है, गोया कि हमको इतना आला बालू इंडिया की गोद में नहीं मिल सकता है। अगर कोई बहुत अफजल कायदा है तो सैयदना मीरा मसूद गाजी की नाम है, सरकारे गाजी मियां हुजूर की नाम है। ये इसी गाइड करते हैं कि इंशाअल्लाह हम भूल भुलैया में नहीं
ہم بھول بھلیا میں نہیں پھنسیں گے حضرات محترم. اور کبھی بھی علامہ خلیل الرحمن جب بھول بھلیا میں پھنسیں گے تو پھنسنے کے پہلے اب گائیڈ ضرور ساتھ میں لے لیں گے. 500 لگے اور چاہے 5000 لگے. حضرت بہلول تانا کا دور تھا. حضرت زبیدہ زوجہ ہارون رشید حضرت زبیدہ چودہ کے ساتھ سفر کر رہی تھی. ساتھ میں اور ایک کھیت میں چٹیل میدان میں حضرت سرکار بہلول دانا گھر بنا رہے تو بڑا مشہور واقعہ ہے. گھر بنا رہے تھے تو زبیدہ بیوی نے کہا کہ باپ کیا ہے؟ تو سرکار بہلول نے کہا جنت. اے اللہ تو نے کیسے کیسوں کو پیدا کیا جو دنیا میں جنت بانٹتا ہے, جو دنیا میں جنت بانٹتا ہے. اپنے یہ مصطفیٰ کے غلام کا عالم ہے جو دنیا میں جنت بانٹتا ہے. صرف مصطفیٰ کے راجکمار کا کیا عالم ہوگا؟ بے شک بے شک. کیا عالم ہوگا؟ ہمارا میلہ تو مسعود غازی کا لگے گا میدان محشر میں. بے شک میلہ غریب نواز کا لگے گا میدان محشر میں. بے شک. میلہ رسول زادو کا لگے گا میدان محشر میں. حضرات محترم حضرت بہلول تعالیٰ نے کہا جنت کا بابا کیا قیمت ہے؟ کا 1 درہم. کیا قیمت ہے؟ 1 درہم. تو کہا بابا دے دیجیے. کیا جنت کیا ہے؟ جنت. اب زبیدہ بیٹی نے جنت کو لے لیا, 1 درہم دے دیا. اب واپس چلے گا. ہارون رشید نے کہا کیا ہے؟ کہا جنت ہے. ارے کیسی بات ہے, پاگل ہو گئے کیا؟ یہ مٹی کا گھر ہے, کھیلنے والا. کہا ہاں اور کوئی دیتا تو گھر ہوتا مگر کسی عام آدمی نے نہیں دیا. اللہ کے رسول کی کسی خاص نے دیا ہے, اس لیے یہ مٹی کا گھر نہیں ہے, یہ رب کی بنائی جنت ہے. یہ رب کی بنائی جنت ہے. حضرت ہارون رشید نے کہا ارے تمہیں ہوا کیا تھا؟ ٹھیک ہے ہمیں کیا ہوا ہے اور آپ کو بھی فیصلہ ہو جائے گا جب رات میں سو گئے. تو جناب میدان محشر پر پائے نفسی کا عالم ہے, تو کسی کا پوچھانے حال نہیں ہے. حضرت ہارون رشید نے دیکھا لکھا ہوا ہے مکان پر زبیدہ زوجہ ہارون رشید. اور حضرت زبیدہ وہ مکان نہیں مل رہا تھا محشر میں. زبیدہ کو وہ مکان نہیں مل رہا تھا. سیدنا بہلول نے ہاتھوں کو پکڑا اور پکڑ کر زبیدہ بابا جی جنت کا وہ تیرا نام لکھا ہے, وہ تیری تختی لگی ہے. حضرت زبیدہ جنت میں حضرت ہارون رشید جانا چاہتے ہیں تو اللہ کے فرشتوں نے کہا آلو کدھر جا رہا ہے؟ جنت گھر میں جا رہا ہے. کہا کیوں؟ کہا میری بیوی کا گھر ہے یہ. کہا جی یہ دنیا نہیں ہے, آپ کی سلطانی جو ہے وہ دنیا تک ہے, یہ آخرت ہے. آخرت یہاں سلطانی رسول اور اہل بیت کی چلے گی, یہاں دنیا کے سلطانوں کی سلطانی چلنے والی نہیں ہے. کہا بھائی میری بیوی ہے وہ. کہا دنیا تک بیوی تھی, یہاں وہ جنت جا رہی ہے. اب آپ اپنی جنت میں جائیے گا, وہ اپنی جنت میں جا رہی ہے. آنکھ کھل گئی. حضرت ہارون رشید پریشان پسینہ پسینہ جب صبح ہوئی تو ہارون رشید نے حضرت زبیدہ سے کہا کہاں لیو یہ جنت؟ تو کہا وہ جنگلوں کے بابا سے بہلول بابا سے. کہا اچھا ٹھیک ہے ہم کو بھی دلا دو. کہا نہیں آپ جائیے, جانتے ہو مجدور فقیر ہے وہ. اب حضرت ہارون رشید پہنچے اور پہنچنے کے بعد میں کہا کہ بابا جنت کی کیا ہدیہ ہے؟ یہ نے کہا کیا بنا رہے ہو؟ تو بہلول تعالیٰ نے کہا جنت. تو کہا اس کی ہدیہ کیا ہے؟ تو کہا اس کی ہدیہ 10 درہم. زبیدہ کو کتنے کا دیا تھا؟ 1 درہم. حضرت ہارون رشید نے کہا کتنی ہدیہ؟ کہا 10 درہم. کہا بابا ابھی تو 1 مہینہ بھی نہیں گزرا, ابھی شام کو میری بیوی لے کے گئی ہے 1 درہم. کہا ہاں تو کہا حضور رات بھر میں اس کی قیمت 10 گنا بڑھ گئی. کہا اصل میں تیری بیوی جو ہے نا وہ بغیر دیکھے مان لی اور لے کے چلی گئی یقین کر کے. اسے اللہ کی ذات پر بھروسہ تھا. کہا تم نے دیکھ کر لیا ہے اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے, تم نے پہچان کر لیا ہے اس لیے اس کی قیمت بڑھ گئی ہے. حضرات محترم تو سرکاروں کی شان بہت بہت عظیم ہوتی ہے. بزرگان دین کی رسی
بہت بڑی ہوتی ہے. بزرگوں کی رسی پکڑ کر ہم اپنے اللہ تک پہنچیں گے اور بزرگوں کی رسی چھوڑ کر اللہ کی قسم شیطان تک پہنچیں گے. یقین مانو شیطان کسے چاہیے, شیطان کسے چاہیے. ہاں ہاں ابھی بابا کہہ رہے تھے نماز پڑھو. جی بے شک اسلام کا بہت بڑا آئین ہے نماز. اسلام کا بہت بڑا حصہ ہے نماز. وہ پیر نہیں ہو سکتا تو یہ مانے کہ نماز کا مطلب کچھ نہیں ہوتا. جناب نماز بہت بڑی امانت ہے. مذہب اسلام میں جناب کلمے کے بعد میں جو پہلی تاکید ہے وہ نماز ہے. توحید کے بعد میں جو پہلا سوال ہے وہ نماز کا ہے. اس لیے نماز بے شک فرض ہے, ہر مسلمان کو پڑھنا چاہیے. لیکن یاد رکھو نماز تو پڑھو, لیکن مولانا قبلہ نے جو بیان کیا ہے واقعی کسی گائیڈ کی ضرورت ہے. تو آخرت کے واسطے گائیڈ ہونا چاہیے, اور اگر گائیڈ ہو تو ایسا ہی ہو جیسا انہوں نے دیکھا. وہ دنیا کا گائیڈ تھا اور آخرت کا گائیڈ ہو تو مسعود غازی کی طرح, معین الدین حسن چشتی کی طرح, مخدوم سمنانی کی طرح, وارث دیوبند کی طرح, تاج الاولیاء کی طرح. جناب اگر گائیڈ ہو وہاں کا تو اتنا مضبوط ہونا چاہیے. ہم نے جانا بھی ہے, پہچانا بھی ہے, سمجھا بھی ہے. وہ خون بھی رسول کے گھر کا ہے, وہ دودھ بھی رسول کے گھر کا ہے, وہ مسعود غازی ہے جس کے ایک بھی قدم کبھی بھی حسین کے قدم کے خلاف نہیں گیا. بے شک بے شک. حسین کی طرح گزرا ہے, اسے مسعود غازی کہتے ہیں. حضرات مدینے میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا, بس سلام پڑھانے والے بولتے اس کو بولتے مدینے میں ایک مرتبہ زلزلہ آ گیا. صحابہ کرام نے سارا جتھا لے کر جملہ صحابہ کرام نے مدینے کے لوگوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا ایسا ہے بڑی دعائیں مانگ رہی. کہا پھر کہا چلنا پڑے گا. کہا ابو طالب کے دروازے پر. اب چلنا پڑے گا. کہا ابو طالب کے دروازے پر. کہا کیوں؟ کہا یہ زلزلہ جانے والا نہیں ہے, پورا مدینہ ختم ہو جائے گا. کہا پھر کہا اس کا علاج ابو طالب جی کا بیٹا کرے گا. اس کا علاج وسیع رسول کرے گا, اس کا علاج داماد محمد کرے گا, اس کا علاج جناب والا اسلام کا علم کرے گا, اس کا علاج ولی رسول کرے گا. پورا مدینہ سمٹ کے پہنچا, مولا کے دروازے کی کنجی کو کھٹکھٹایا. علی نے ابو طالب نے کہا کون؟ کہا سارا مدینہ. دروازہ کھولا. کہا کیا ہوا؟ کہا حضور پورا مدینہ برباد ہو جاتا, لوگوں کے مکانات گر جا رہے, کتنے لوگ جناب والا برباد ہو گئے. کہا پھر کہا حضور اس کا کوئی علاج کر لیجیے. مولا نے کہا کہاں تک چلا آیا یار, دیکھو نا میرا گھر. بے شک بے شک. سبحان اللہ. میرا گھر. کہا سرکار اپنا گھر آپ دیکھتے ہیں, امت کا گھر کون دیکھے گا؟ رسول نے آپ کو بنایا ہے, منصور کو مولا ہو, فہذا علی المولا. حضور امت کے امیر آپ ہیں, اس لیے امت کو دیکھیے. حضور پورا مدینہ پریشان ہے, علاج کیجیے. مولا نے کہا اچھا زلزلہ آ گیا, زمین تھم نہیں گئی. کہا نہیں میرے مولا. مولا دروازے کے باہر تشریف لائے. سمجھ جاؤ جیسے بیٹا الجھ گیا ہو, بچہ جنون میں آ گیا ہو, بچہ بزیر ہو گیا ہو, اور باپ اپنے بیٹے کو سہلاتا ہے, میرے لال, میرا بیٹا, جناب میرا شہزادہ, میرا بھائی بول تجھے کیا چاہیے, کیوں اتنا بزیر ہے. ہائے 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 ہائے, ابو تو جناب علی بن ابو طالب نے زمین پر ہاتھ کو پھیرا. کیا ہوا؟ کاہے بزیر ہو, کیسا مسئلہ ہے, مجھے بتلاؤ. تھم جاؤ, ٹھہر جاؤ, رک جاؤ, ضد مت کرو. زمین ٹھہر گئی, زلزلہ رک گیا, طوفان ختم ہو. بے شک بے شک بے شک. صحابہ کرام نے عرض کیا اے علی آپ نے کوئی قرآن کی آیت نہیں پڑھی, آپ نے کوئی دعا نہیں کی, آپ نے سجدہ نہیں کیا, آپ نے رکوع نہیں کیا. اے علی ہم سارے صحابہ مل کر اللہ کے حضور سجدہ کر کے دعائیں کرتے رہے, لیکن اے علی یہ زلزلہ نہیں تھا اور آپ نے زمین پر ہاتھ رکھ دیا, زلزلہ ٹھہر گیا. مولا نے جواب دیا پاس یہی تو سمجھ کے آئے ہو کہ میں ولی رسول ہوں, میں وسیع رسول ہوں.
रसूल हूँ, मैं अल्लाह का बनाया हुआ इमाम हूँ, मैं इस्लाम का आईन हूँ। कहा हाँ हाँ हुजूर, कहा बस फिर समझ लो कि बगैर हमारे मर्जी के न दुनिया चलती है और बगैर हमारे मर्जी के न आखिरत चलती है, न हुकूमत चल सकती है, बगैर हमारे मर्जी के न रियासत चलेगी। हज़रात मोहतरम, ये शख्सियत है अहले बैत, ये मकाम है अहले बैत का। अल्लाह के रसूल ने कहा इन्हें पकड़ लेना, और पकड़ लेना तो कभी मत छोड़ना, सब कुछ छोड़ देना, इन्हें मत छोड़ना। दुनिया से लेकर आखिरत तक कोई भी अदालत होगी, ये दोनों जो है तुम्हारे साथ, दो गवाह मजबूत, एक अल्लाह का कलाम कुरान और दूसरा आले इमरान, शहजादा रसूल सादात कराम मसूद गाजी गौसो ख्वाजा, इनको पकड़ लो और फिर इन्हें छोड़ने से इनकार करो। दुनिया की कोई भी ताकत लग जाए, सीधे कह दो कि ना ना ये आले इमरान है, और अल्लाह को अगर पसंद ना होते तो सूरह आले इमरान थोड़ी नाजुक करता है। आले इमरान को रब ने पसंद किया है, तो ये अहले बैत इज़्ज़त है, इनसे मोहब्बत करो। बहराइच शरीफ, अजमेर शरीफ, कचौजा शरीफ, बाबू मेरा पहला लफ्ज़ था कि जब शहर जाते हो तो तैयारी करते हो मकान, हमारी आपकी सब हमसे बड़े बड़े, हम तो बहुत छोटे हैं, आज छोटों में छोटा हूँ, मुझे कुछ पता ही नहीं, मैं नादान और इस्तेगार आम आदमी, दुनिया के आम बंदों में बनता हूँ, मुसलमानों आए हाय मुझसे बड़े बड़े आए और चले गए। मेरे भाई कसम खुदा की ये हुस्न, ये ताज, ये लिबास, ये सब कुछ साथ देने वाला नहीं। अगर कोई साथ देने वाला तो अल्लाह का जिक्र है, अगर कोई साथ देने वाला है तो अहले बैत व सहाबा है, अगर कोई साथ देने वाला तो औलियाए किराम है। अपनी आखिरत की तैयारी करो, कब्र की तैयारी करो। और एक चीज जो हमारी जमाने में बहुत बड़ी कमी है, आज ये एक मैसेज ले जाओ, कोशिश करके इस पे अमल कर लेना। वो कौन सा है चीज, कौन सी चीज? वो ये है कि मौलाना हजीरुर रहमान सामने बैठे हैं, हमने इनकी खुद तारीफ बता दी, हमारे सामने से चले गए, आपने पूछा हजरत क्या ख्याल है गाजी साहब के बारे में, तो बैठे रहते, इसको मुनाफिकत कहते हैं। क्या कहते हैं? मुनाफिकत कहते हैं। और कब्र में मौला फरमाते हैं कि कब्र में मुनाफिक से बेहतर दर्जा हासिल करे, मुनाफिक से जहन्नम में मुनाफिक से बेहतर दर्जे पर काफिर होगा। सबसे बड़ी अदालत को मुनाफिकत कहते हैं मेरे भाई। इसलिए किसी भी मुसलमान का ये की जिम्मेदारी है कि जो मुंह पर का है वही पीठ के पीछे कहे। एक इलाके में एक इंसान का इंतकाल है और उस गांव के पीर साहब बिल्ला रहमतुल्लाह अलैह जब वहाँ पहुंचे तो गांव के लोग जमा हुए, कहा हुजूर नमाज़े जनाजा आपको बढ़ाना है। तो हजरत ने कहा वहाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। वो आदमी कैसा था? तो एक आदमी ने कहा हुजूर बहुत, दूसरे से कहा कैसा था? कहा हुजूर बहुत है। तीसरे से कहा कैसा था? कहा हुजूर बहुत है। किसी एक बंदे ने नहीं कहा कि हुजूर कभी भी उसने कोई गलती की है, यानी हुजूर पूरा इलाका उसकी तारीफ करता रहा जिंदगी में भी और आखिरत में भी बचाने के बाद भी उसकी तारीफ है। हुजूर उसको कोई बुरा नहीं कहता है। पीरे तरीकत ने कहा कि हम उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा, पीरे तरीकत ने कहा हम उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएंगे। लोगों ने कहा अरे सरकार इतना नेक बख्त आदमी जिसकी तहज्जुद न छूटी हो, आप उसके जनाजे की नमाज नहीं पढ़ाएगा? कहा हाँ नहीं पढ़ाएगा। कहा क्यों? कहा वो मुनाफिक क्या था? मुनाफिक था। वो इनके सामने इनकी करता, उनके सामने उनकी करता, उनके सामने उनकी करता था, इसलिए वो सब में भला था। और अगर वो नेक होता तो मुखालिफ जरूर निकलता। सैयद निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही फरमाते हैं जब तक किसी की बुराई करने वाला पैदा न हो जाए उस वक्त तक वो मोमिन सादिक नहीं हो सकता, उस वक्त तक वो सच्चा मुसलमान नहीं हो सकता। तो याद रखो किसी सच्चे का मुखालिफ जरूर होगा, इसलिए सच्चा बनने की कोशिश करो। ये मत सोचो कि पूरी दुनिया खिलाफ हो जाएगी। अल्लाह की कसम जनाब हुसैन
کے قدموں کے نیچے پوری کائنات تھی ہے اور صبح قیامت تک رہے گی، لیکن میرے مولا حسین کے کتنے مخالف تھے، وہ لوگ تھے کہ نہیں تھے؟ پوری دنیا میں 90% مخالف تھے، کتنے پرسنٹ؟ 90% جناب حسین کے مخالف تھے اور 10% جناب حسین کے پیروکار تھے۔ میرے بھائی اب آپ اندازہ لگائیں، لیکن پوری ہوئی زمین پر حسین سے زیادہ مقبول ذات کون سی ہے؟ حسین سے زیادہ مقبول شخصیت کون سی ہے؟ جس کی تحریر صحابی مانگتا ہو، جس کی تحریر صحابی مانگتا ہو، اس مقدس ذات سے زیادہ مقدس کون سی ذات شخصی ہے؟ حضرات محترم، تو مخالف ہونا ضروری ہے۔ مسعود غازی کے مخالف کروڑوں تھے اور پیروکار چند تھے، غریب نواز کے مخالف کروڑوں تھے، پیروکار چند تھے، مخدوم و وارث کے مخالف کروڑوں تھے مگر پیروکار چند تھے۔ تو پیروں کے مخالف بھی بہت ہوتے ہیں، پیروکار تھوڑے سے ہوتے ہیں، اسے یاد رکھنا۔ اگر پیر ہوگا تو جناب وہ حق کو، اگر پیر ہوگا تو وہ اللہ کی قسم چلیے کہ پیر کا جو توکل ہوتا ہے آپ کا بھی ہونا چاہیے، پیر کا جو توکل ہوتا ہے وہ اللہ پر ہوتا ہے۔ میرا رزاق اللہ ہے، میرا رب مجھے روزی دے گا۔ علامہ خلیل الرحمان مجھے روزی دینے والے نہیں ہیں۔ علامہ خلیل الرحمان سے ڈر کر میں نے ابھی کچھ دن پہلے بیان کیا تھا اور 50 دن میں نے بیان کیا ہے، اسی جماعت کے متعلق میں نے بیان کیا ہے اور معافی بھی طلب کی ہے، اس لیے کہ ہماری جماعت کے لوگ ہیں اور علماء ہیں، مشائخ ہیں۔ آپ کے نظروں کے سامنے سے ابھی جناب مخالفین مسعود غازی آج بھی موجود ہے ہی نہیں ہے، بہت سارے منحوس لوگ ہیں، بہت سارے گندے غلیظ کیڑے ہیں جو غازی آباد کے خلاف آج بھی بھونکتے ہیں، مگر علماء کرام جناب حکومت کی ڈر سے غازی کا نام نہیں لیتے، برابر ہے نہیں لیتے، کیوں؟ اس لیے ہم مار دیے جائیں گے، اگر لوٹ دیا جائے گا، ہم برباد کر دیے جائیں گے، یا ہم نہیں لیکن آپ غازی نہیں آتا۔ یقین مانو ایسے ہی یزید نے اعلان کیا تھا حسین کا نام لوگے تو میں ختم کر دوں گا، اور لوگوں نے جناب والا حسین کا نام لیا کر دیا تھا، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ میرے بھائی یاد رکھو سرکاری